بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 19 دسمبر سن 2021 بروز اتوار۔ میں ہوں ایمان فاطمہ، اور اگر آپ کو عید کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ کویت سے باہر 6 ماہ سے زائد رہنے والوں کے لیے اہم خبر۔ کویت سے باہر 6 ماہ سے زائد رہنے والے گھریلو ملازمین کے رہائشی اقامہ کی خودکار منسوخی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے اپنے ٹویٹر پر کہا ہے کہ کویت سے باہر 6 ماہ یا اس سے زیادہ مدت رہنے والے گھریلو ملازمین خادم آرٹیکل 20 ویزا کے رہائشی اقامہ کی منسوخی خودکار نظام کے تحت ختم ہو جائے گی، جبکہ 6 ماہ کا حساب 1 دسمبر 2021 سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ وبائی بحران کی وجہ سے مختلف ممالک کے درمیان عائد سفری پابندیوں کی وجہ سے 6 ماہ کی خودکار منسوخی روک دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ کویتی شہری جو کویت سے باہر گھریلو ملازمین کو 6 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، وہ متعلقہ شخص کے لیے انتظامیہ کو درخواست دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھریلو ملازم کو 6 ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے کویت سے باہر رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ کویت عمرہ پیکیج میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کویت سے عمرہ کی غرض سے سعودی عرب جانے کے اخراجات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ روزنامہ الانباء کی رپورٹ کے مطابق سیاحت کے ماہر کمال کباشہ نے کہا ہے کہ عمرہ کرنے کے خواہش مند کویتی باشندوں میں سعودی عرب کے سفر کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ کباشہ نے نشاندہی کی ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے اثرات، سفری نقل و حرکت کی معطلی اور مقدس رسومات کی انجام دہی پر عائد کردہ ضوابط نے آخری مدت میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے سفر کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے شہری جنہوں نے بعض تاریخوں پر عمرہ کی ادائیگی کا شیڈول بنایا تھا، گزشتہ ہفتوں کے دوران اومیکرون کے پھیلاؤ کی وجہ سے ان تاریخوں کو تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں عمرہ کرنے کے لیے اپنے سفر کو اصل شیڈول سے آگے بڑھانا پڑا، جبکہ ایسے اقدامات جو مستقبل میں اٹھائے جا سکتے ہیں جو انہیں ان رسومات کو انجام دینے سے روک سکتے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے آخر میں عمرہ پیکیج کے اخراجات کے ڈی 150 سے کے ڈی 250 کے درمیان 3 سے 4 دنوں کے لیے ظاہر کیے، جن میں ہوٹلوں میں رہائش کے ساتھ ساتھ کویت سے مملکت میں منتقلی اور اس کے برعکس بھی شامل ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ کویت کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ خصوصی ملاقات۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد الناصر نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی۔ کویت اور پاکستان نے 2 طرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبادلہ خیال کیا۔ تفصیلات کے مطابق آج بروز ہفتہ وزیر خارجہ اور کابینہ کے امور کے وزیر مملکت شیخ ڈاکٹر احمد الناصر نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمد قریشی کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ کویت کے وزیر خارجہ اور کابینہ کے امور کے وزیر مملکت کے دورے کے فریم ورک کے پیش نظر ایک ریاستی وفد کی سربراہی کویتی اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 70ویں خصوصی اجلاس افغانستان کی صورتحال کے کام میں حصہ لے رہا ہے، جو کل بروز اتوار اسلامی جمہوریہ پاکستان میں منعقد ہوگا۔ بات چیت کے دوران 2 طرفہ مضبوط تعلقات جو دونوں دوست ممالک کو آپس میں جوڑتے ہیں اور مختلف شعبوں میں ان کے درمیان موجودہ اسٹریٹجک شراکت داری کو بڑھانے اور فروغ دینے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارتی کونسل کے اجلاس کے غیر معمولی اجلاس کے ایجنڈے کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل سفیر حسین طٰہٰ سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ اور کابینہ کے امور کے وزیر مملکت نے سیکریٹری جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے موقع پر حسین طٰہٰ کو مبارکباد پیش کی اور تنظیم کے مقاصد کو جاری رکھنے اور ملت اسلامیہ اور اس کے عوام کی خدمت میں
ان کی کامیابی کی خواہش کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے کویت اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان مشترکہ اسلامی ایکشن کے فریم ورک کے اندر تعاون اور ہم آہنگی کے امکانات کو بڑھانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا اور وزرائے خارجہ کی کونسل کے 17ویں خصوصی اجلاس کے ایجنڈے کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ افغانستان کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس کل بروز اتوار اسلامی جمہوریہ پاکستان میں منعقد ہوگا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ نے ملک میں بندش کا اعلان کر دیا۔ نیدرلینڈز نے آج سے بندش کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تھائی لینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹے نے ہفتے کو کرسمس کے دوران ملک میں بندش کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد کورونا وائرس کے میوٹنٹ اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ پر قابو پانا ہے۔ گزشتہ رات وزیر اعظم نے ایک ٹیلی ویژن نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ میں ایک جملے میں خلاصہ کرنے کے لیے آج یہاں اداسی کے ساتھ کھڑا ہوں کہ کل سے نیدرلینڈز میں بندش نافذ کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جو بہت سے یورپی ممالک میں میوٹنٹ اومیکرون کے پھیلنے کی روشنی میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں ایسے تغیرات ہوتے ہیں جو ایسے تیزی سے پھیلتے ہیں اور ویکسین سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ اس نے ملک میں کورونا وائرس کے 9,000 کیسوں میں سے 10,000 اومیکرون میوٹنٹ کیس ریکارڈ کیے ہیں، جو کہ برطانیہ میں اومیکرون وائرس کے اب تک ریکارڈ کیے جانے والے یومیہ کیسوں میں سب سے زیادہ تھے، جس کی وجہ سے برطانیہ میں نئے وائرس کے پیش نظر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ برطانیہ میں اومیکرون کیسوں میں ریکارڈ اضافہ۔ برطانیہ میں اومیکرون کے ساتھ 10,000 نئے انفیکشن ریکارڈ کیے گئے، جبکہ لندن کے میئر نے ان کیسوں کو بڑے واقعے سے تشبیہ دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں کورونا وائرس کے تبدیل شدہ اور تیزی سے پھیلنے والے میوٹنٹ وائرس اومیکرون کے ریکارڈ شدہ انفیکشن میں تقریباً 25,000 کیسوں کا زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ اس میں ریکارڈ ہونے والی اموات کی کل تعداد 7 تک پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے اعلان کردہ تازہ ترین یومیہ اعداد و شمار کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب لندن کے میئر نے بگ ایونٹ کی حالت کا اعلان کیا، برٹش ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی نے آج ہفتہ کو بتایا کہ اومیکرون میں 17 دسمبر کو 18 GMT تک 24,988 متاثرین تھے، جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ کیے گئے تھے۔ متاثرین سے 10,000 سے زیادہ ہوئے۔ برطانوی ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی کے سابقہ اعداد و شمار کے مطابق، جو کہ 14 دسمبر تک تھے، اومیکرون تناؤ سے متاثرہ ہونے والی اموات کی تعداد 16 دسمبر تک ایک کیس سے بڑھ کر 7 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہسپتال میں داخل اومیکرون کیسوں کی تعداد 66 سے بڑھ کر 85 ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔